اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم عید مسرت ہے، عید شرعی نہیں۔ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم عید شرعی ہے، نہ ہم اسے عید شرعی سمجھتے ہیں، لیکن یہ عید شرعی سے بھی زیادہ عظمت والا اور کئی گنا زیادہ قدر و منزلت والا دن ہے۔ اس لیے اس دن خوشیاں منانا ایک فطری عمل ہے، اور اگر اسے عید مسرت بھی کہا جائے تو کوئی مبالغہ نہ ہوگا۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سال میں صرف ایک دفعہ آتی ہے، جبکہ محافل میلاد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر اور سیرت کا بیان سال بھر جاری رہتا ہے۔ اس میں زمان و مکان کی کوئی قید نہیں، مگر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے دن کو عید کا نام اس لیے دیا جاتا ہے کہ لوگ اپنی ہر بڑی خوشی اور فرحت کے اظہار کے لیے لفظ عید استعمال کرتے ہیں۔ یوم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم معروف معنی میں عید کا دن ہے، جیسے کسی قریبی دوست یا محبوب کی آمد پر کہا جاتا ہے کہ آپ کا آنا عید ہے، آپ کا ملنا عید ہے۔ عربی زبان کا یہ شعر اس معنی کی صحیح عکاسی کرتا ہے۔ ہمارے لیے 3 عیدیں اکٹھی ہو گئی ہیں، محبوب کا چہرہ، عید الفطر اور یوم جمعہ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت کو عید میلاد اور عید نبوی کا نام دینا اس حقیقت کا آئینہ دار ہے کہ ہمارے نزدیک شرعی طور پر صرف 2 ہی عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ حالانکہ بنظر غائر دیکھا جائے تو یوم میلاد ان عیدوں سے کئی گنا بلند رتبہ اور عظمت کا حامل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے صدقے و توسط سے ہمیں تمام عیدیں، تمام تہوار اور اسلام کے تمام عظمت والے دن نصیب ہوئے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت نہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوتی، نہ قرآن نازل ہوتا، نہ معراج ہوتی، نہ ہجرت ہوتی، نہ جنگ بدر میں نصرت الہی ہوتی، اور نہ ہی فتح مبین ہوتی۔ یہ تمام چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے تصدق و توسل سے نصیب ہوئی ہیں۔ عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محافل میلاد ہر اس موقع پر منعقد کرتے ہیں جس میں خوشی، فرحت اور سرور ہوتا ہے، اور یہ مسرت و شادمانی کا احساس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماہ ولادت ربیع الاول میں اور بڑھ جاتا ہے، اور بروز پیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے دن خوشی و مسرت کے لطیف جذبات اپنی انتہا کو پہنچ جاتے ہیں۔ ایسے میں یہ سوال کرنا کہ محافل میلاد کیوں منعقد کی جاتی ہیں درست نہیں ہے، کیونکہ اس سوال سے مراد گویا یہ پوچھنا ہے کہ تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن پر کیوں خوش ہوتے ہو، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہ تمہیں صاحب معراج صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں یہ خوشی اور مسرت کیوں حاصل ہوئی۔ کیا کسی مسلمان کو یہ سوال زیب دیتا ہے؟ اس لا یعنی سوال کے جواب میں اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر مسرور اور خوش ہونے کی وجہ سے محفل میلاد منعقد کرتا ہوں۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، اس لیے کہ میں مومن ہوں۔ بلا شبہ محافل میلاد اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس کا انعقاد، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت و مدحت سنانے کے لیے جلسہ و جلوس کا اہتمام، غریبوں کو کھانا کھلانا اور اہل اسلام کے لیے اجتماعی طور پر خوشی اور مسرت کا سامان پیدا کرنا جائز اور مستحسن عمل ہے۔ یہ بھی فطری امر ہے کہ ماہ ولادت باسعادت ربیع الاول میں ذکر جمیل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسباب زیادہ قوی اور مضبوط ہوتے ہیں، کیونکہ اس مناسبت سے لوگ ایسی محفلوں میں کشاں چلے آتے ہیں۔ لوگ شعوری طور پر اس بات کے قائل ہیں کہ بعض لمحات کسی خاص مناسبت کی وجہ سے دوسرے لمحات و اوقات سے زیادہ شان و شرف کے حامل ہوتے ہیں، لہٰذا دوسروں کی نسبت سے وہ زیادہ پرکشش اور کیف آور یادیں لے کر آتے ہیں، اور اسی طرح لوگ حال کو ماضی کے ساتھ ملا کر
اور موجود کو غائب کی طرف منتقل کر کے ذکر یار کی لذت سے انتہائی کیف و سرور حاصل کرتے ہیں۔ بقول شاعر، شہر دلبر اور اس میں بسنے والے احباب کا ذکر کرتے رہیے تاکہ اس کے در و دیوار ایک گونا کیف و مستی سے وجد میں آ جائیں۔ محافل میلاد کے اجتماعات دعوت اللہ کا بھی بہت بڑا ذریعہ ہیں۔ یہ لمحات در حقیقت ان کیفیات جذب و مستی کے امین ہوتے ہیں جنہیں ہرگز ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ خطبہ و علماء اور اہل علم حضرات کے لیے تو لازم ہے کہ وہ ان محافل کے ذریعے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق و آداب نبوی، سیرت طیبہ، معاملات و عبادات نبوی جیسے اہم امور کی یاد دلاتے رہیں، لوگوں کو بھلائی، نیکی اور خیر و فلاح کی تلقین کرتے رہیں۔ نیز ان کو امت مسلمہ پر ناز ہونے والی مصیبتوں اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت مسلمہ پر نازل ہونے والی مصیبتوں اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمزور اور بے جان بنا دینے والی گمراہیوں، اسلام میں پیدا ہونے والے نئے فتنوں اور اپنوں اور بیگانوں کے اٹھائے ہوئے شر اور فتور کی آگ سے اپنے خرمن ایمان کو بچانے کے لیے پند و نصائح کیا کریں۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اجتماعات کا مقصد محض اکٹھے ہونا اور لوگوں کو دکھانا، گفتن نشستن برخاستن نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ضروری ہے کہ یہ مقدس اجتماعات اعلیٰ مقاصد کے حصول کا ذریعہ اور وسیلہ بنے۔ بس جو شخص ان اجتماعات سے کوئی دینی فائدہ حاصل نہ کر سکا وہ میلاد شریف کی خیر و برکت سے محروم رہا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وبارک وسلم۔